اگر قرآن کو ہم چھوڑ دیں گے ہماری زندگی ذلت و رسوائی والی ہو جائے گی۔ صحابہ کرام نے قرآن کو مضبوطی سے تھاما، قرآن سے شغف اور محبت رکھا تو اللہ رب العزت نے ان کے نام کو بلند کیا۔ کون جانتا تھا صحابہ کرام کو، لیکن قرآن سے جڑے اللہ رب العزت نے ان کے لیے رضامندی کا اعلان کر دیا، قرآن سے جڑے ان کے نام کو درج کرا دیا، اور جب تک ان کا نام لیا جائے گا رضی اللہ عنہم کہا جائے گا۔ ایک صحابی کا واقعہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک وفد کے ساتھ قسطنطنیہ یعنی استنبول جو موجودہ ترکی کی دارالحکومت ہے، اس وقت قیصر کا ایک شہر ہوا کرتا تھا، وہاں پر ابو ایوب انصاری ایک وفد کے ساتھ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، یعنی ایک وفد ہے جس میں ابو ایوب انصاری بھی ہیں، گئے، لیکن ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کافی زیادہ ہو چکی تھی، 80 سال 80 ایئرس۔ اس وقت ان کی طبیعت اچانک خراب ہوئی اور فوت ہو گئے۔ انہوں نے انہیں قلعے کے بازو میں ہی دفنا دیا۔ جب قیصر کو یہ بات پتا چلی تو اس نے ایک خط لکھا کہ یہ صاحب رسول ہے نا، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہے نا، تم دیکھنا تم نے تو دفنا لیا، لیکن جب تم چلے جاؤ گے ہم ان کی ہڈیوں کے ساتھ کھلواڑ کریں گے۔ اس نے ایسا لکھا۔ جب فوجی کمانڈر کے پاس یہ خط پہنچا تو انہوں نے ایک دوسرا خط لکھوایا جس میں کہا کہ لکھو کہ اگر تم نے ان کے ساتھ بے حرمتی کی تو یاد رکھنا ہماری جہاں جہاں حکومت ہے اور وہاں پر گرجا گھر تعمیر ہے ان کو ڈھا دیں گے اور قبروں کو اکھاڑ پھینکیں گے اگر تم نے ان کے ساتھ کوئی ایسی غلط حرکت کی اور ان کے ساتھ بدسلوکی کی۔ جب یہ خط پھر قیصر کے پاس پہنچتا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں نہیں، ہم تو تمہاری دینی اور ایمانی حمیت کو جانچ رہے تھے، ہم بھلا صاحب رسول کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے، ہم صحابی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں، ہم تو ان کو عزت سے رکھیں گے اور احترام سے باقی رکھیں گے۔ دیکھیے صحابہ نے قرآن کریم کو پکڑا تھا تو ان کا رعب، خوف اور دبدبہ دشمنوں کے دل میں اس قدر تھا کہ مرنے کے بعد بھی ہمت نہیں ہوتی تھی، ایک بادشاہ کو بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے ساتھ بدسلوکی کرے۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے، ہم جیتے جی ذہنی طور پر دوسروں کے غیر قوموں کے غلام بن گئے ہیں، جیتے جی ان کے اس قدر غلام بن گئے کہ اگر وہ ہمیں کہے اٹھو تو اٹھنا پڑتا، بیٹھو تو بیٹھنا پڑتا، وہاں جاؤ تو وہاں جانا پڑتا۔ ہم اس قدر ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر بھی ان کا غلام بن گئے ہیں۔ اسی دور کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں تمہاری تعداد تو زیادہ ہوگی لیکن سمندر کی جھاگ کی طرح ہوگی۔ سمندر کی جھاگ، بلبلے کہ ایک بار پانی آتا ہے جھاگ بنا کر جاتا ہے، جب دوسری بار پانی آتا ہے تو جھاگ کو مٹا دیتا ہے، اس جھاگ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلبلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اسی قدر ہماری ویلیو ہو جائے گی، اور آج وہی دیکھنے کو مل رہا ہے۔